بخاری شریف کی ایک حدیث کا جز یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان جو بھی نیک اعمال کرتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان کا عمل خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور اس کی نیت پاک اور صاف ہو۔ امام شافعی ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ نصف علم ہے، یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ پوشیدہ ہے۔ اگر اس کی نیت صاف ہوگی تو اس پر عمل جو مرتب ہوگا وہ اچھا ہوگا، لیکن اگر اس کی نیت اچھی نہ ہوگی تو اس پر عمل اور اجر بھی اسے نہیں ملے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ کسی مسلمان کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ چار طرح کے ہوتے ہیں، کہ لوگ چار طرح، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ چار طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال نہیں دیا لیکن علم دیا ہے، اور وہ یہ تمنا رکھتا ہے، یہ نیت کرتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی اتنی مال و دولت ہوتی تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں ثواب میں برابر ہے۔ تیسرا شخص وہ کہ جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن مال بہت ہے، اور وہ اپنا پیسہ جو ہے، اپنا مال جو ہے وہ فضول خرچی میں اڑا دیتا ہے، جہاں حرام کاری میں اڑا دیتا ہے، جہاں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پیسہ خرچ کر دیتا ہے۔ اور چوتھا شخص وہ ہے کہ جسے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا نہ ہی اس کو مال دیا، اور وہ اس بات کی نیت کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا تو میں بھی اس طرح فضول خرچی کرتا، میں بھی اس طرح عیاشی کرتا، میں بھی اس طرح سے عمل کر رہا ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں جو ہے گناہ میں برابر ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی نیت کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہو تو انسان کے اعمال ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر نیت برے ہو تو جتنا بھی عمل کر لے انسان، وہ عمل سارا کا سارا جو ہے اس کا کیا ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں کے مطابق تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہوگی تو پھر انسان کا بیڑا پار ہے۔ ایک شخص ہے جو تہجد پڑھتا ہے، تہجد پڑھنے کے بعد وہ لوگوں میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار بس اللہ کی توفیق ہے کہ میں رات کو اٹھتا ہوں اور تہجد پڑھ لیتا ہوں، بتانا مقصود نہیں ہے میرا، لیکن میں تہجد پڑھ لیتا ہوں۔ ایک شخص تو وہ ہے، ایک شخص یہ ہے کہ جو کسی مسلمان کی مدد کر دیتا ہے خاموشی سے، پوشیدہ طریقے سے، لیکن جب لوگوں میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ یار میرا فلاں دوست کو جانتا ہے تو بڑا پریشان حال ہے، بہت بیچارہ دکھی ہے، اس کی میں نے اس طریقے سے مدد کر دی، اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے، بس بتانا مقصود نہیں ہے، بس میں ایسے بتا رہا ہوں۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں، ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں، ہم اپنی نیکیاں ظاہر کر دیتے ہیں، وہ جو نیت، جس نیت سے ہم نے اس چیز کو کیا ہوتا ہے ہم اس کو رائگاں کر دیتے ہیں، وہ عمل کیا ہو جاتا ہے ہمارا، بندوں کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگوں کی رضا کے لیے ہم عمل کر رہے ہوں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی 3 شخصوں کو بلائے گا۔ سب سے پہلا شخص تو وہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، یعنی عالم کو بلایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمت یاد دلائے گا، اور جب اسے نعمت یاد دلانے کے بعد کہے گا کہ اے میرے بندے اب تو بتا تو نے میرے لیے کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرا علم سیکھا، لوگوں کو علم سکھایا، میں پوری زندگی تیرا علم سیکھنے اور سکھانے میں گزار دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جو تو نے یہ عمل کیا ہے صرف اور صرف اس لیے کیا ہے کہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم کہے، نہ کہ تو نے میری رضا حاصل کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے شخص کو بلایا جائے گا جو کہ ایک شہید ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمت یاد دلائے گا اور کہے گا کہ اے بندے تو نے میرے لیے کیا عمل کیا،
تو وہ کہے گا کہ یار اللہ میں نے تیرے لیے تیری راہ میں جہاد کیا اور شہید ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جہاد نہیں کیا بلکہ تو نے صرف جہاد اس وجہ سے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، تو تجھے لوگوں نے بہادر کہہ دیا، اب تیرا میرے پاس کوئی اجر باقی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے شخص کو بلایا جائے گا، اور تیسرا شخص وہ ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہوگا، اور جب اسے بھی نعمت یاد دلائی جائے گی، اور جب نعمت یاد دلانے کے بعد کہے گا کہ تو نے میرے لیے کیا عمل لایا ہے، تو وہ کہے گا کہ اے میرے مولا میں نے تیری راہ میں مال خرچ کیا ہے، میرے پاس جو مال آیا میں نے تیری راہ میں خرچ کرتا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ مال جو تو نے خرچ کیا ہے اس وجہ سے کیا ہے کہ لوگ تجھے سخی کہے، تو لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، اب تیرا میرے پاس کوئی اجر باقی نہیں ہے۔ تو کتنی بدبختی کی بات ہے، اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی انہوں نے اللہ کی راہ میں جان قربان کی، انہوں نے پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر گزارنے میں لگا دی، انہوں نے پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہے، اپنی جان صرف کر دی، لیکن اگر نیت صحیح نہیں تھی تو کیا ہوا؟ پورا کے پورا اعمال جو ہے وہ زیرو ہو گئے، تمام کے تمام اعمال جو ہے ان کے رد کر دیے گئے۔ تو یہ ہمیں سیکھنا اس بات پر ضروری ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں ہمیں اس پر محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہماری نیتیں درست ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہماری نیتیں درست نہیں ہے تو پھر یقیناً ہمارا حال بہت برا ہے، ہمارا آخرت میں کوئی کچھ پرسان حال نہ ہوگا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کرے اس پر ہماری نیت صرف اور صرف کیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حاصل کرنا ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے، اسی حدیث سے معلوم ہوا نا کہ جب کوئی شخص نیکی کرنے کی نیت کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور کوئی شخص ایک برائی کی نیت کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھی جاتی جب تک کہ وہ برائی نہ کر لے۔ تو اس میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم جو نیت کر رہے ہیں تو کیا نیت کر رہے ہیں، ہمیں اپنی نیتوں کا محاسبہ کرنا ہوگا، اور اپنے عمل پر غور کرنا ہوگا کہ جو عمل میں نے کیا ہے، کسی کی مدد کی ہے، میں نے جو تہجد ادا کی ہے، میں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمازیں ادا کی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عمل جو ہے میرا ریاکاری میں تبدیل ہو چکا ہو۔ ہمیں اپنے اعمال جو ہے وہ صرف اور صرف خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کرنے ہیں۔